قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوشیاں منائیں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اب یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ خوشی منانے کا حکم دیا۔ کس بات پہ خوشی منائی جائے؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اور وہ خوشیاں منانا فرماتا اس کے بارے میں وہ خیر مما یجمعون، وہ ان سب کے دھن و دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ یعنی جو دنیا کا مال و دولت ہم جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، فرمایا اس سے بہتر ہے یہ خوشیاں منانا۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ دنیا کے دھن و دولت سے بہتر ہے خوشیاں منانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان خوشی مناتا ہے تو کچھ دو چار آدمی کی دعوت بھی کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، نئے کپڑے بنواتا ہے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، گھر کو سجاتا ہے، کلر کرواتا ہے، بعض اوقات جائز طریقے سے چراغاں کرتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کا جو نفس کنجوس ہوتا ہے وہ اس کو روکتا ہے ان چیزوں سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ اگر خوشیاں مناؤ گے تو تمہارا یہ دھن دولت تم بچا بچا کے رکھتے ہو یہ اس سے بہتر ہے، یعنی اس کام کے لیے اپنے دھن دولت کو خرچ کرو۔ اب یہ بات جب کلیئر ہو گئی تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اپنی تفسیر در منصور میں، جو کہ روایات کے تحت احادیث کے تحت صحابہ کرام کی تفسیر ہے، ان کے اقوال کے تحت بیان کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے مراد حضور کی ذات مبارکہ، اور اس کی رحمت سے مراد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ان سے متعلق ساری باتیں، ان کی پیدائش ہے، ان کے دیگر معاملات ہیں، ان کے ذریعے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ تو اس پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اور جو کنجوسی کرتے ہیں، اپنے مال کو دبا دبا کے رکھتے ہیں اور میلاد کو انکار کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہ خرچ کرنے پڑ جائے، ہمیں غریبوں کو کھلانا نہ پڑ جائے، لنگر تقسیم نہ کرنا پڑ جائے، تو ان کو سمجھایا کہ بھائی جو تم پیسے بچا بچا کے رکھ رہے ہو یہ تمہاری دنیا کے دھن دولت سے بہتر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی آمد پہ خوشی منانا۔ یہ قرآن کی آیتیں اس بات کی تفسیر بیان کر رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ ہم سے دلیلیں پوچھتے ہیں، عوام سے دلیلیں پوچھتے ہیں، تو دلیلیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔